مسئلہ پیدا ہو، سلالہ چیک پوسٹ پر پاکستانی جوانوں کی شہادت کا مسئلہ پیدا ہو، تو ہم صدر مملکت اور وزیر اعظم سے لے کر عام پاکستانی تک سب اینٹی امریکہ مخالف بن جاتے ہیں۔ لیکن اتنا تو بتاؤ کہ ہمیں آئے روز اس ذلت اور رسوائی کا دن کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، جن واقعات کی بنیاد پر ہم سب امریکہ مخالف بن جاتے ہیں، یہ واقعات کس پالیسی کی کھوٹ سے جنم پاتے ہیں؟ تمہاری ان غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہمیں ایک دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے۔ اب انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں۔ اقدامات یہ ہیں کہ نیٹو کی سپلائی بند کر دی جائے، شمسی ایئر بیس خالی کر دی جائے، بون کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ 3 باتیں کی، ہم نے اس پر بھی ان سے بات کی کہ گو کہ یہ اقدامات علامتی ہیں، اچھے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ عارضی اقدامات ہیں، یہ مستقل پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ مستقل پالیسی کیا ہے؟ مستقل پالیسی کا پتہ کیسے چلے گا؟ 2001 میں جنرل مشرف کے زمانے میں امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے کی پالیسی، مغرب کے ساتھ اتحادی بننے کی پالیسی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی پالیسی کہاں ہے؟ اس معاہدے کے ریکارڈ کدھر ہے؟ خفیہ معاہدہ ہے، اس کے تمام تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا جائے، تب پتہ چلے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سودا بازی کی۔ اور اگر دستاویز نہیں ہے، خفیہ معاہدات موجود نہیں، زبانی بات ہوئی ہے، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ 35,000 پاکستانیوں کی شہادت اور 80 ارب ڈالر کا نقصان کا ذمہ دار کون ہو؟ پھر اس مجرم کو ایک قومی مجرم کے طور پر سامنے لایا جائے، جس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ معاملات اتنے آسان نہیں کہ آپ اپنے دفتروں میں یک طرفہ طور پر جو جس طرح چاہے حل کر دیں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم اس ملک میں تمہارا مظاہرہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، جدید علماء اسلام، قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان، تم الیکشن میں دھان دیا کر کے اور جمعیت علماء کی نشستیں کم کر کے ان کو سیاسی اور پارلیمانی سیاست سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرو بھی، تو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب جمعیت علماء کے پاس خدا کے فضل و کرم سے اسٹریٹ پاور ہے اور ہم گلی کوچوں میں پاکستان کے عوام کو لا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، قلب مفتی زندہ تھا، قلب مفتی زندہ تھا۔ میرا صبر نہیں کر سکتے۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل. تو میرے محترم دوستو، کسی ادارے کی خواہشات کے مطابق، اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق ملک کی سیاست اب نہیں چل سکے گی. اگر جمہوریت ہے تو پھر عوام کی خواہشات کے مطابق ملک کی سیاست چلے گی. اگر تم نے قوم کے اوپر امریکی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اور مغربی مفادات کے تحفظ کے لیے پالیسیاں قوم پر مسلط کی اور اس حوالے سے ہمارے پارلیمانی کردار کو کمزور کرنے اور پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ ہم سڑکوں پر عوام کو لا کر انشاءاللہ گلی کوچ میں آپ کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہاں تو عجیب صورتحال ہے. ہمیں تو شکایت کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اور شکایت کریں تو اس کی بھی سزا ملتی ہے، صاحب ہی اسے معذرت کے ساتھ. ہم نے کوئٹے میں جلسہ کیا، ہم نے پشاور میں جلسہ کیا، آج سکھر میں جلسہ ہے، اور جن جلسوں کو آپ نے کوریج دی وہ ہمارے جلسے کا آدھا بھی نہیں. تو پھر ہمیں ضرور اس بات کا حق ہے کہ ہم میڈیا سے شکایت کریں کہ آپ کی غیر جانبداری کہاں چلی جاتی. کس کے ہاتھ میں ہے ہماری میڈیا کی پالیسی؟ کس پالیسی کے تحت وہ جمعیت علماء کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ملک کو صحیح جہت دینی ہے. ہم ایک آزاد اور غیر جانبدار صحافت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کا مظاہرہ میڈیا کو خود کرنا ہے. جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ اگر ہمارے اقدامات ملک کی سیاست کا حصہ ہے تو ان کو وہی کوریج دیا جائے جو اس کا حق ہے. ہم عوام کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں. آج میڈیا عوام تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جو امریکی تہذیب و تمدن کو، ہماری تہذیب و تمدن کا جنازہ نکالنے کی سیاست کرتے ہیں، ان کو تو آپ عوام میں تشہیر دیں، عوام تک ان کی آواز پہنچائیں، اور جو آپ کی حیا اور ناموس کے تحفظ کی سیاست کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے حیا اور ناموس کے تحفظ کی سیاست کر رہے ہیں، آپ ان کو بلیک آؤٹ کریں. یہ پھر آزاد اور غیر جانبدار میڈیا نہیں ہو سکتی. اتنی کم از کم ہمیں شکایت کرنے کا حق حاصل ہے. میرے محترم دوستو، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ ایک بہت بڑی تحریک اور اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف آگے بڑھنا ہے. لیکن لفظ تبدیلی اور لفظ چینج، اس پر بھی ذرا ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے. امریکہ کی طرح نہیں. اوباما نے کہا چینج تو کیا ہوا؟ چٹے کی جگہ کالا آ گیا. تو اب بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کالے کی جگہ چٹا آ جائے تو ہم کہیں چینج ہے. اس حوالے سے نظام کی تبدیلی کی بات کی ہے. ہم تہذیبی لحاظ سے بھی آزاد ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم سیاسی اور اقتصادی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی ایک آزاد ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات غلط ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے ساتھ دوست رہنا چاہتے ہیں، لیکن دوست غلام نہیں. امریکہ کے ساتھ
دوستی کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آقا اور غلام کے تعلق کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ صاحب نیٹو معاملے پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ نیٹو یہ اپنا میمو معاملہ جو ہے۔ ہاں میمو، ابھی تک مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میمو کا معنی کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے، کہاں سے نکلا ہے، کس زبان کا ہے، یہ ہے کیا چیز۔ اور ہمارے ملک کی سیاست اتنی کمزور ہے کہ ایک لاوارث قسم کی دستاویز سامنے آتی ہے میمو کے نام سے، اور ہمارے ملک کی سیاست کو ہلا کر رکھتی ہے۔ اور پھر اس ہنگامے کو کھڑا کرنے میں ایک کردار تو امریکہ کا حقانی نیٹ ورک ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی تو حقانی ہے، امریکہ کا بھی ایک حقانی نیٹ ورک، وہ تو جلدی سامنے آ گیا، وہ تو کہیں نہیں جا سکتا، اس کا تو نسب نامہ بھی ہم تلاش کر لیں گے، گھر بھی تلاش کر لیں گے، وہ تو ملک کے اندر ہے۔ دوسرا کردار امریکہ کے اندر ہے، ذرا اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر وہ قادیانی ہے تو پھر وہ اسلام دشمن بھی ہے اور وہ پاکستان دشمن بھی ہے۔ اس پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے، لیکن مسئلہ چونکہ عدالت میں بھی ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اندر بھی ہے، لہذا ان کو اس پر آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اسی تصورات کو لے کر اپنے صفوں کو منظم کریں، عوام میں جائیں، عوام کو اعتماد دلائیں، عوام کو صورتحال سمجھائیں، اور جو دنیا غریب انسانیت کی بات کر کے ان پر ایک غیر ملکی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو سرعام رقص کرانا چاہتے ہیں، اور ان کو ایک آوارہ زندگی کے نام پر آزاد زندگی کا خواب دکھانا چاہتے ہیں، ان کو اسلام کی زندگی کی طرف بلائیں، ان کو اپنی قومی زندگی کی طرف بلائیں، ان کو اپنی تہذیب کی طرف بلائیں، اور جو لوگ معیشت اور انصاف کے نام پر اور مساوات کے نام پر غریب کا استحصال کرتے چلے آئے، ان کو بھی بتایا جائے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں انسانیت کو کے لیے خیر خواہ نظام اور نہیں ہے، کمیونزم ناکام ہو چکا ہے، سرمایہ داریت ناکام ہو چکی ہے، جاگیرداری ناکام ہو چکی ہے، اور اسلام کی نظام معیشت کے بغیر اب ہمارے پاس اور پوری انسانیت کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے عظیم الشان راستے اور عظیم الشان نظام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سایہ بنائے اور ہمارے ملک کا نظام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا بالخزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ حضرت مولانا محمد مراد صاحب کے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو شکل موازین کا سبب و ذریعہ بنائے، اس جامعے کی اللہ حفاظت فرمائے، جمعیت علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان کو مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا در ضروری اعلان کہا کہ یاد کرن گرجن میں گزارش کریا تو ہن مہینے جی 22 تاریخ مانا 22 دسمبر تے 22 دسمبر خمیس کے دن صبح جو 2 بجے دنیا کے سب کا بڑے بدماش گنڈے رہزن قاتل امریکہ کے خلاف لاڑکانے میں امریکہ مرد آباد ریلی منعقد تھی رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے طرفا۔ 22 دسمبر تے لاڑکانے میں امریکہ تے لکھ لعنت جو وسکارو تھی تو ماں تو سبھی دوستوں کے گزارش کریا تو 22 دسمبر تے صبح جو 2 بجے سب ساتھی بھرپور طریقے سے لاڑکانے جی امریکہ مرد آباد ریلی میں شریک تھن۔ انشاءاللہ سب ساتھی شرکت کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ۔ بیو ضروری اعلان